افریت کا ذکر آیا. مارد اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً. اسی طرح خنزب ہے, خنزب جو وسوسے ڈالنے والا ہے, اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے اس میں ہن کا ذکر ہے. ہن جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملز کی شکل دھار لیتے کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے, لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے, اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے, یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو, جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل, جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا, ایک چھوٹا سا بچہ, اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے, بہت تیزی سے کھاتا ہے, اس طرح کی چیزیں آپ سننے میں. جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا, انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر وہ جن آتا ہی آتا ہے. کیا جن وہ آگ ہے؟ صحیح. کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیا اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے بتایا, اور اس طرح کی بہت سی چیز, شیاطین بہت لیول پہ انوالوڈ ہوتے ہیں, باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. تو مغیرہ از دیر اے پاسبلٹی کہ اس وقت ہمارے ارد گرد جنز ہیں؟ بالکل ایسی ہے, پاسبلٹی ہے. بلکہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جن جو ہیں وہ چھتوں پر رہتے ہیں, اور جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ آ کے شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں, اور وہ کھانے کے وقت میں گھر میں اترتے بھی ہیں اور اوپر بھی چلتے ہیں. تو عام طور پہ لیکن جنات جو ہیں وہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں, ناپاک جگہوں پہ اور گندگی بھری جگہوں پہ, لیکن انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں, اور اس کے بہت سی دلائل اور احادیث بھی موجود ہیں اس بارے میں. بالکل. دیکھیں مینلی تو جو 3 ٹائپس ہیں وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں کہ ایک جو آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں, ایک ہے جو دنیا میں باؤنڈ ہیں, وہ ایک جگہ رہتے ہیں, کوچ کر جاتے ہیں, پھر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کے گھروں میں, یا کہہ لیں کہ ہانٹڈ جو پلیسز جنہیں ہم کہتے ہیں. پھر تیسری ایک ٹائپ ہے شیپ شفٹر, جو سنیک کی شکل اور ڈاگ کی شکل, یہ سب سے کامن آئی ہے, لیکن جانوروں کی مزید شکلیں بھی وہ میرا خیال کر سکتے ہیں. تو یہ تو 3 مین ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائپس جو ہے وہ آپ کے نالج میں؟ یار بس موٹی موٹی اصل میں اس طرح کی ٹائپس ہیں کہ ایک اصل میں مختلف ذکر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ انسانوں کی طرح باؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ان کے جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اور کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ صرف یعنی جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو مختلف اس کے بارے میں تفصیلات مختلف علماء نے ذکر کی ہوئی ہیں, لیکن موٹی موٹی جو آپ نے تقسیم بتائی ہے, جو آپ نے بائفرکیشن کی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے جو آسمانوں پہ اڑتے ہیں, دوسرے جو ہیں جو سفر کرتے ہیں, اور تیسرے وہ جو ہیں جو جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں. تو موٹی موٹی یہ ہے. باقی جنرلی یہ ایک الگ ڈسکشن اس بارے میں موجود ہے اسکالرس کی کہ کیا جنات جو ہیں اپنی شکل خود بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے. اس بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں. کچھ کافی میجورٹی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے, لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو لیکن جنرلی یعنی عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو وہ کسی بھی جانور کی صورت میں, خاص طور پہ ابلیس کا ہمیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. سراقہ جو تھا, سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا جنگ بدر کے موقع پر, اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں وہ آتا رہا. شیطان آتا رہتا ہے, تو کر سکتے ہیں. لیکن اگین پرابلم ہے اس کے بہت سی چیزیں چونکہ علم الغیب سے متعلق ہیں, تو علماء کی تفصیلات موجود ہیں, لیکن باقی اس پہ کوئی حتمی بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ایکچوئل میں کیا چیز ہے, سچویشن کیا. اچھا, میں آپ کے سامنے یہ عربک فوک لور سے, ضروری نہیں ہے قرآن اور حدیث سے پروون ہے, کچھ ٹائپس ہاں قرآن میں بھی آئی ہیں, جیسے جو ہے وہ کرین, اس کا ذکر آیا جو کہ کمپینین ہے, جن کمپینین ہے. افریت کا ذکر آیا. مارد اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً. اسی طرح خنزب ہے, خنزب جو وسوسے ڈالنے والا ہے, اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے اس میں ہن کا ذکر ہے. ہن جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملز کی شکل دھار لیتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک فوک لور. میں اس کا
यहाँ पे ذکر کر رہا ہوں. زکریا بن محمد القزوانی کی کتاب ہے ان دا بک آف جن، دا بک آف جن، جو کہ 1283 میں پبلش ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود ہند کو دیکھا ہے سعودی عرب میں، پرشیا میں اور انڈیا میں. بہرحال یہ ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے، ڈیمنز کو کہتے ہیں، ڈیمنز بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی بہت زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح، ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہیں. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن، نو سرپنٹ ان اے ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے، کچھ اور ہے، خیر لیکن مینشن ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی اس میں ایک اور بھی ہے، جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے، اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے، یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے، بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ. اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ. قبرستان میں تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ، اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے، اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ وینڈ اور وائٹ کیملز. واللہ عالم یہ لیکن فوک لور میں، عربک فوک لور میں ہے. مارد ہے. مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج، ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے، اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے. اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا، اگر آپ ریمائنڈ کریں وہ ہے کہ مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے. مردۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے، سرکش جو شیاطین. ہاں تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، بالکل ایسے ذکر آتا ہے. عفریت کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، سورہ نمل میں، طاقتور جنوں میں سے یہ شان بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفریت آف دا جن came to me yesterday suddenly so as to spoil my prayer but Allah enabled me to overpower him. وہ بھی عفریت آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں، وکڈ ہو جائیں، تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. عفریت. شق ہے. شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مانسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فوک لور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے، یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آف اسپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے، یعنی ایک ہائیبرڈ ہے. یہ جو ہائیبرڈ کیٹیگری ہے نا، یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن، اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائیبرڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں، جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر، اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو پتہ نا کہ کچھ ایتھیسٹ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی موڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا، ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائیبرڈ فارم ہے. پھر پالیس ہے. پالیس جو ہے ڈیزرٹ میں رہتا ہے، اور اٹ از نون ایز اے فٹ لکر دیٹ اٹیکس دا سلیپنگ پیپل اینڈ ڈرینز دا بلڈ فرام دیئر باڈیز بائی لکنگ دا سولز آف دیئر فیٹ. واللہ عالم یہ ایک ٹائپ ہے. پھر سئلات ہے. اٹ از دی اسمارٹسٹ شیپ شفٹر کریچر دیٹ کین میمک ہیومن اپیرنس ویری ایزیلی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیومن اپیرنس کو بہت ایزیلی میمک کر لیتا ہے. اور لاسٹلی الشیطان، وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید میں ریبیلیس ڈیولز کو کہا گیا ہے، اور شیطان سب سے بڑا ابلیس. کیپنگ دیز ٹائپس ان مائنڈ آئی تھنک پاسبل تو ہے جو یہ ٹائپس بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے، جو شیپ شفٹر ہیں یا جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں. اور شیپ شفٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں لوگوں نے، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل، جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا، ایک چھوٹا سا بچہ، اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے، بہت تیزی سے کھاتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گی آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ، تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں. بالکل، یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ بتا رہے ہیں نا،
جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے. خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو, اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ, واللہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں, اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر وہ جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سام کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں, یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر, یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں, واللہ عالم, یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی آلریڈی موجود ہے. تو شاید ون آف دا تھنگز دیٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو اکٹھا کریں تو جنات, جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طاقتور ہوتے ہیں, ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلس کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں, کچھ فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں. لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے, اس طریقے سے ان کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے آپ نے عفریت کی ذکر کیا, عفریت کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا ایک وہ بھی ذکر, عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ باقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آؤں گا اس کو. تو کیا ہر جن وہ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ سے کہ نہیں, ہر جن یہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اور بھی جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان پر جو دروازہ بند کر دیا جائے, شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, تو دروازے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں لمیٹیشنس ہیں. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ان کی ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں. لیکن باقی جو آپ نے باتیں ذکر کی, اس میں بہت سی ایسی ذکر ہیں جو ہماری ایون اسلاف سے باتیں مل جاتی ہیں, ان کے ایکسپیرینسز سے مل جاتی ہیں. اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز یہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہیں, بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ, اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا, اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیا اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے. لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام
کی بات کا نہ ہوتا عزت کا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. صحیح. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں, ہمارے ہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا, تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے یہ, کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب, ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک. صحیح. پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ کے ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر, ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی, ہاں ان کی ڈیٹیل اور کچھ فنڈامنٹلس پر ہمارا اتفاق بھی ہے. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا, وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی ہیں, لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر, یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے, جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے. اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس چیز اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے, واللہ عالم. تو اس میں ہم تفصیلات ہم کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم, یہ ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے, اور وہ ایکسپیرینسز کوئی عام ایک بندے کے نہیں ہیں, وہ ملٹیپل لوگوں کے ہسٹوریکلی چلا ہے. بالکل. تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے ان چیزوں کی. اچھا قرآن میں اگر ہم دیکھیں قرآنی جو آیات ہیں تو اس سے صاف واضح ہے کہ جنات, جو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی برے جنات کا ذکر کر رہا ہوں, جو شیاطین ہیں, دے میک پیپل ورشپ دیم. ایسے ہی ایک تو ابلیس خود چاہتا ہے اس کی عبادت ہو, پھر یہ کہ میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رقیہ کیس ایک جو راکی ہیں وہ ایک جن سے بات کر رہے ہیں, وہ جن عورت پہ آیا ہوا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ڈیوٹی فلانے مندر پہ یا فلانی جگہ پہ لگی ہوئی ہے, میں فلانے بت کے اندر ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں دودھ دیتے ہیں, دودھ میں ہی پیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی ہیں ویڈیوز. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمیں روایت ملتی ہے, تاریخی روایت ہے, غالباً امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی, مجھے ریفرنس اس کا یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک بھیجا تھا, خالد بن ولید کو ایک جگہ علاقے پہ بھیجا, تو وہاں پہ ایک شیطانہ تھی, شیطانہ کا لفظ آتا ہے باقاعدہ, تو ایک بت تھا, اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے, وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا, تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی. اس کا لفظ شیطان, اصل میں اس کی حقیقت نہیں پتا, کیا وہ عورت تھی, ایک فیمیل تھی جو کہ جس کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ بری حالت تھی, تو یا پھر وہ کوئی واقعی کوئی اور چیز مخلوق تھی, لیکن وہ بت کے اندر سے نکلی. انہوں نے خود کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ بھاگی اور وہ چیخ کر کے ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی, تو انہوں نے پھر جا کے اس کو قتل کیا باقاعدہ. غالباً سیدنا علی تھے یا سیدنا خالد بن ولید تھے, ان دونوں میں سے, اللہ عالم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہیں خاص طور پہ, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اصل میں نا بہت سی چیزیں مندروں کے پاس اور اس طرح کی جگہوں پہ عجیب و غریب ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, بیوقوف بھی, لیکن اتنے زیادہ بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کر لیں. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور اس طرح کی بہت سی چیز, شیاطین بہت لیول پہ انوالو ہوتے ہیں, باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی واقعات ذکر کیے, کہتے ہیں میرے ساتھ واقعات ایسے ہوئے پیروں کے ساتھ کہ وہ جناب یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شیاطین کرتے تھے اور شیاطین خود بتاتے, اور پیر وہ جب مسلمان ہوتے تھے یعنی یا پھر وہ سب گن چھوڑ کے جب وہ توبہ کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہاں جنات آتے تھے میری مدد کرتے تھے, ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے, میں یہ کہوں گا ان سے, تو اس سے باقاعدہ لوگوں کا شرک پہ ایمان مضبوط ہو. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو اب نارمل نظر آئے, سپر نیچرل نظر آئے, یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں ہے. ٹروتھ کی دلیل قرآن و سنت ہے. تو ایک بندہ آپ کو اڑ کے بھی دکھا دے, بلکہ میں آپ کو مزے کی بتاؤں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھا ان کے دور میں دمشق میں, دماسکس میں, کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا, وہ اڑتا تھا, لوگ باقاعدہ اڑتے دیکھتے تھے اس کو. وہ دمشق کے ایک پہاڑ کے پیچھے جاتا تھا, وہاں سے سامان لے کے آتا تھا لوگوں کے سامنے, کہتا ہمارے سامنے یہ کچھ ہوتا تھا.
تو علامہ لوگ اس کو اپنی نظروں سے اور وہ ساروں کے سامنے اعلان کرتا تھا, کہتا دیکھو کچھ نہیں, اس دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اس بندے کی حق کی دلیل نہیں بلکہ, اور وہ خود مانتا تھا, اور وہ کہتے ہیں سب سے بد کردار آدمی تھا وہ, گندا, اور اس کی گندگی کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ شیاطین اس کے ساتھ ہے.